بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جو ارکان، جو عبادات، جو چیزیں لازمی قرار دی ہیں، ایمان کے ساتھ، ایمان کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جب موقع ہو جہاد کا تو جہاد بھی ہے. اس وقت آج کا موضوع ہے بیت اللہ شریف کا حج. میں نے آپ کے سامنے دو جگہ سے آیت اور ایک حدیث شریف پڑھی. حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث، اور آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرما رہے ہیں: وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر دیجیے حج کا. دور دراز سے لوگ آئیں، بے شک اتنے لمبے سفر ہوں کہ سفر کرتے کرتے اونٹنیاں پتلے ہو جائیں. ضامر یأتین من کل فج عمیق، دور دراز. اور دوسری آیت میں فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، ساتھ یہ قید لگا دی ہر بندہ نہیں آ سکتا. جس کے پاس سامان سفر ہو وہ جا سکتا ہے، یعنی فرض اسی پر ہے. اور زندگی میں ایک بار فرض ہے. جو صاحب استطاعت ہو، آنے جانے کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، گھر والوں کا خرچہ دینے کے بعد، نکالنے کے بعد جو پیسے بچ جائیں اتنے ہوں کہ اس پر آسانی سے حج کر سکے. آسانی سے مراد یہ نہیں کہ بڑے پیکیج والا، بندہ پہنچ سکتا ہو، خرچے ضروری نکال سکتا ہو، اس پر حج فرض ہے اگر پہلے نہیں کیا. اور اگر ایام حج میں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان 70 دنوں میں اگر وہاں پایا گیا، حرمین شریفین میں وہاں چلا گیا جی، تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے، جبکہ پہلے نہ کیا ہو. جو رمضان شریف میں گیا تھا اور وہ شوال میں آیا اپنی خوشی سے اور پہلے حج نہیں کیا ہوا، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. لیکن رمضان شریف میں گیا تھا، واپسی کی ٹکٹ نہیں ہو پا رہی تھی حج عید سے پہلے، وہ ٹکٹ کی وجہ سے عید کے 2 دن بعد آنا پڑا، تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا. جو شوق سے خوشی سے شوال میں جائے یا واپس آئے
اور پہلے حج نہ کیا ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے ہمارا حج کے بارے میں۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے بہت بڑی بہت اونچی عبادت قرار دیا ہے، اور یہ عاشقانہ عبادت، حج کے تمام ارکان، تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنتیں ایک عاشقانہ عبادات ہیں، اور یہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق اور محبت۔ احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی بری بات نہ کی اور گناہ کا کام نہ کیا، تو وہ ایسا ہوگا جیسے ابھی پیدا ہوا۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے جی، اس لیے حج بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایک روایت اور ہے بخاری شریف کی، اس میں آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس وقت تو یہ جہاد بہت چلتا تھا جی۔ عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کا معنی حج مقبول، جو حج قبول ہو جائے۔ وہ ایسی بڑی زبردست عبادت ہے کہ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج مبرور کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے جو حسن صحیح درجے میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا مسلسل حج عمرے کیا کرو، پے در پے حج عمرے کیا کرو، کہ یہ حج اور یہ عمرے انسان کو گناہوں سے اور غربت سے ایسے ہٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، جیسے بھٹی لوہے کو اور سونے چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ اپنی صفائی چاہتے ہیں، اپنی ٹیوننگ چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ حج عمرہ کریں، پیسے جوڑو، 10 روپے دکانوں پہ خرچ کرنے کی بجائے طلباء کو بھی چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑیں، حج کی نیت سے سارے کام تیز کریں جی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زاد و راحلہ، سفر خرچ اور سواری کا انتظام رکھتا تھا، اس کے باوجود حج نہیں کیا، اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جاؤ جدھر مرضی۔ اس مسلمان ہو کر حج نہیں کرتا، ایک مرتبہ فرض ہے وہ بھی نہیں کرتا، تو پیسہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ فیکٹریوں میں لگانے کے لیے، یہ سونے کے لیے، بیڈ بڑے 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 بچھائے ہوئے، کوٹھیاں، پلاٹ، گاڑیاں، سواریاں رکھی ہوئی، حج کرنا نہیں، کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ پہلے لمحے میں حج کیجئے، حج فرض ہے، اور اکثر لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، اور فرض کب ہوتا ہے؟ جب حج کے دنوں میں پیسے جمع ہو رہے ہوں، ان دنوں میں اگر اتنے پیسے ہوں جس میں بندہ جا سکے، 11-12 لاکھ روپے آج کل بنتا ہے، جا سکے تو اس پر حج فرض ہے۔ اور جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے، پھر بے شک غریب ہو جائے، حج نہیں کیا، بعد میں غریب ہو گیا، حج فرض ہی رہے گا، یاد رکھیے۔ حج میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی، ہاں جی، ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح، ہم نے کبھی حج میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے یہ فریضہ ہمارے لیے رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی اہم چیزیں یہ 4 ہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان چاروں میں سے جو ایک بھی کم لائے گا وہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حج کرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچنا یہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ کی بڑی فضیلت ہے جی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شہر کو بڑا محترم، بڑا پیارا، اپنی کشش والا مقناطیسی گھر بنایا ہے، ہر مسلمان کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ مکرمہ کے بعد وہاں سے واپس ہوتے وقت آپ نے فرمایا،
مکہ مکرمہ کی نسبت فرمایا کہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور تو مجھے بہت ہی محبوب اور پیارا ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں اس شہر کے علاوہ کہیں نہ رہتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ھذا حسن صحیح۔ توجہ فرمائیے، یہ زمین کا بہترین ٹکڑا ہے، بیت اللہ شریف والا ٹکڑا بڑا بہترین ٹکڑا ہے جی، اللہ رب العزت کا گھر ہے جی، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک مکہ مکرمہ کی حرمت اور عزت کرتی رہے گی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے، اور جب لوگ اس کی تعظیم کو چھوڑ دیں گے تو وہ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ آج مکہ مکرمہ کی ویسے تو کوئی بے حرمتی نہیں کرتا، لیکن موبائلوں کے ذریعے سے اتنی کو بے حرمتی ہوتی ہے جو لیٹسٹ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، بیت اللہ کی طرف توجہ نہیں، دعائیں مانگنے کا فکر نہیں، بیت اللہ کو دیکھنے کی فکر نہیں، صرف موبائل، تصویریں، اوپر سے نیچے سے، شیشے سے، نچلی منزل اوپر منزل، طواف سے پہلے احرام سے پہلے احرام کے بعد، پہنچنے کے بعد طواف کے دوران تصویریں ہی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، بہت بری بات۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے اس مدینہ منورہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ اور مسکن اور مدفن ہے، وہاں آپ ہمیشہ کے لیے تشریف فرما ہیں، قیامت تک کے لیے وہاں تشریف فرما ہے، یعنی آپ کا بدن مبارک مدینہ منورہ میں۔ کتنے انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000 کے آگے پیچھے کم و بیش انبیاء کی تعداد ہے، مگر کسی ایک نبی کی خبر 100% یقینی نہیں کہ کہاں پر ہے۔ اندازے ہیں یہ ایوب علیہ السلام کی، یہ فلاں کی، یہ راجح قول، یا 80%، 90% تک بھی خیالات ہیں، لیکن 100% کسی کی خبر کنفرم نہیں ہے۔ حضرت ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک یقینی ہے، مدینہ منورہ میں ہے، مسجد نبی شریف میں ہے، روضہ اطہر کے اندر ہے جی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرماتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت سے بھی بڑھا دیجئے۔ دیکھیے، مکہ مکرمہ کی محبت سے بھی بڑھا دیجئے، اندازہ کیجئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو آپ نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے مدینہ منورہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرمائیے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا، جو شخص مدینہ منورہ میں مر سکتا ہے، یعنی یہاں آ کر موت تک قیام کر سکتا ہے، اسے ضرور مدینہ منورہ میں مرنا چاہیے، کیونکہ میں اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جو مدینہ منورہ میں مرے گا۔ جی کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے۔ ہم چھوٹا منہ بڑی بات، اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے، دے نہ دے وہ ان کا کام، ہمارا کام ہے مانگی جا، صدائے لگائی جا۔ جی مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے، فرمایا جس نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آنے والی مشکلات مصیبتوں پر صبر کیا، قیامت کا دن میں اس کی سفارش کروں گا، ایک روایت میں گواہی دوں گا۔ جی ایک اور بخاری شریف کی روایت میں فرمایا، میری امت کا جو بھی شخص مدینہ منورہ میں سختی اور بھوک پر اور وہاں کی تکلیف اور مشقت پر صبر کرے گا، قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ فرمایا، مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں نہ کبھی طاعون جیسی بیماری پھیل سکتی ہے، نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، تو کرونا کہاں سے آ گیا؟ کرونا بھی تو فرعون کی بہن ہے جی، سمجھا کرے بات۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں ایک اور بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ایمان قرب قیامت میں مدینہ منورہ میں سمٹ کر اس طرح واپس آ جائے گا جس طرح سانپ پھر پھرا کر اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں ہی لوگ زیادہ تر وہ ہوں گے، اور یہاں پر خالص ایمان ہوگا، محبت ہوگی جی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے والوں، بے ادبی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، جو بھی مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے ساتھ مکر کرے گا،
وہ ایسا گھل جائے گا جیسے کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ یاد رکھیے مدینہ منورہ والوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، وہاں کے رہائشی دکاندار خاص طور پہ یاد رکھیں اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ وجود دور کی بات ہے، بڑے بڑے مکر تو دور کی بات ہے، ایک شخص نے صرف اتنی بے ادبی کی کہ مدینہ منورہ کا دہی کھٹا ہے، اس کو اگلے دن ہی باہر نکلنا پڑ گیا اور وہ مدینے سے نکال دیا گیا۔ یاد رکھیے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ برے لوگوں کو یوں نکال الگ کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے محل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ میں برے لوگ نہیں رہ سکتے، یاد رکھیں۔ ہاں کچھ لوگ کافر بھی وہاں سائڈوں پہ رہتے ہیں، وہ کسی حکمت کے تحت ملکی قوانین کے تحت رہتے ہوں گے، لیکن بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ حج فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، ہمیں چاہیے اس فریضے کو بر وقت ادا کرے۔ حج جوانی کا ہوتا ہے، حج بڑھاپے کا کیا ہے، جوانی میں۔ اب چند واقعات سماعت فرمائیں۔ عاشقوں کے حج کیا ہوتے ہیں؟ ایک معذور تھا بیچارہ، افغانی تھا، معذور تھا بندہ، توجہ فرمائیں۔ اس بندے نے صرف کھانے پینے اور طہارت کے لیے باہر آتا تھا، سارا دن ساری رات طواف کرتا تھا، نان سٹاپ طواف، اس کا نان سٹاپ طواف ہوتا تھا۔ وہ خود تو کر نہیں سکتا تھا، کبھی کوئی مرد کروا رہا ہے، کبھی کوئی بوڑھا کروا رہا ہے، کبھی کوئی بچہ کروا رہا ہے، کبھی عورت پکڑ لیتی تھی، اس کو طواف کراتے تھے۔ معذور تھا بیچارہ، اس کا طواف نان سٹاپ کیا تھی؟ محبت تھی، طواف کرتا رہتا تھا، طواف کرتا رہتا تھا۔ اور ایک اور واقعہ سنیے، حضرت ابراہیم بن ادہم، کیا بات ہے، توجہ فرمائیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ محتاج تعارف بزرگ نہیں ہے، یہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کے جامع ترین بزرگوں میں سے ہیں۔ یہ جب حج کے سفر پہ نکلے تو اللہ رب العزت نے انہیں توفیق عطا فرمائی، ہر قدم پہ، ہلو توجہ فرمائیں، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے تھے۔ کیا؟ ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کے سفر کیا، اور 2.5 سال میں جا کے بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے۔ 2.5 سال کے پاس جا کے پہنچے، مقام ابراہیم پہ جا کر کہا مولا آج میں پاؤں کے بل چل کر نہیں آیا، پلکوں کے بل چل کر آیا۔ اتنے میں اللہ پاک بھی اللہ پاک ہے، اللہ پاک نے ان کی بھی اصلاح کی کہ لگتا ہے کوئی دل کی گل وڈی آ گئی ہے۔ آج کل ہوتا ہے نا، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو بھوں پھاں کرنے لگ جاتے ہیں، تو لگتا ہے کوئی گل وڈی آ گئی۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی، بوڑھی عورت نظر آئی، اور ابراہیم بن ادہم تو آپ کو پتہ ہے روحانی آنکھیں، روحانی بصیرت اور فراست والی آنکھیں رکھنے والے، انہوں نے دیکھا اس عورت کے تو دل پر نور کی اور رحمت کی اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وہ بارش ہو رہی ہے جو بیت اللہ کے ارد گرد ہوا کرتی ہے، ایک ہی چکر ہے۔ اللہ پاک سے کہا مولا میں تو پاؤں کی بجائے پلکوں کے بل چل کر آیا ہوں، مجھ پر تو یہ رحمتوں کی، نورانیت کی، نور کی اور تجلیات کی وہ بارش نہیں ہو رہی، اس عورت پر ہو رہی۔ خیر ہے، اس عورت کے پاس گئے، کون؟ رابعہ ہوں، اور رابعہ بصریہ تھی، تو رابعہ کو یہ بات کہی، تو رابعہ نے لمبی چوڑی بات نہیں کی، غیر محرم تھے۔ رابعہ نے ایک جملہ بولا، بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ پلکوں کے بل چل کر آئے ہیں، سر دے کر رب تعالیٰ کو آئے ہیں، میں رب تعالیٰ کو دل دے کر آئی ہوں، میں نے رب تعالیٰ کو دل دیا ہوا ہے، تو اس لیے اس دل پر وہ انوارات، وہ تجلیات، وہ نورانیت، وہ بارش، وہ رحمت برس رہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ پھر بھی وہ عورت ہو کر مرد سے آگے نکل گئی، وہ بھی ابراہیم بن ادہم سے آگے۔ یہ ہے دوڑ، یہ ہے مقابلہ، ولیوں کو پیچھے کرے خود آگے نکلے، یہ دوڑ ہے، عمل کر کے دکھائیں۔ آج کل موبائل کے علاوہ کچھ نہیں سوائے سیلفیوں کے، کچھ نہیں سوائے ڈراموں اور فلموں اور تماشوں اور سیر و تفریح اور شاپنگ اور یہ وزٹ، یہ سارے سسٹم چل رہے ہیں۔ حج عمرے نہیں ہے آج کل، حج عمرہ تو کسی کا ہے۔ اگر اس سال 40 لاکھ لوگ متوقع ہیں انشاءاللہ تعالی، مگر اس میں صرف 40 آدمی بھی اگر نکل آئیں تو بڑی بات ہے، ایسے عاشق بہت کم ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے، حج کے فرائض واجبات بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ تعالی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے، حج کے سفر میں تھے، راستے میں تھے، ایک اپاہج کو دیکھا، معذور کو دیکھا،
پسینے سے بھرا ہوا، گرمی میں بیچارہ معذوری سے کھسک کھسک کے چل رہا۔ حضرت مالک بن دینار کا راستے میں رہائش تھی، فرمایا کہ بھائی آپ برا نہ منائیں، آپ اندر آ جائیں، آرام فرما لیں، کچھ کھا پی لیں اور پھر آگے سفر کر لیجئے گا، آپ کی حالت بڑی خطرناک ہو گئی، آپ کی حالت بڑی کمزور ہے، ذرا آرام کر لیں۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب، مالک بن دینار صاحب، آپ کے پاؤں ہیں، آپ چل کر چلے جائیں گے، میں اپاہج، میں معذور، میں گھسٹ گھسٹ کر جانا چاہتا ہوں، میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میں نے حج پہ پہنچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایام حج شروع ہو جائیں، مجھے جانے دیجئے۔ انہوں نے اس آرام کو ٹھکرایا، چلتے 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 پہنچ گئے حج پہ۔ مالک بن دینار بھی جب دن آئے وہاں پہنچے اور ایک مرتبہ سارے حج کے ارکان افعال کر کے دیکھ رہے تھے کہ ایک جگہ کنکریاں مارنے کے بعد ایک جگہ سائڈ پر رش لگا ہوا ہے، اور رش کس قسم کا ہے، کون بیٹھا ہے، تو دیکھا کہ وہ لوگ وہاں جمع ہیں، اپاہج، وہی اپاہج معذور بندہ جو راستے میں ملا تھا، جس کو میں نے آفر کی تھی آرام کر لے، یہ وہی بندہ تھا، رب تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، مالداروں نے اس رمی کے بعد مالداروں نے جا کے قربانی کرنی ہے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں آپ کو پتا ہے کیسے آیا ہوں اور میں معذور ہوں، آج میں اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعا کو رد نہ فرمائیے، آپ میری نذرانہ قربانی کو قبول فرمائیے۔ چنانچہ کلمہ پڑھا اور سب کے سامنے اس نے جان دے دی، سب کے سامنے اس کی جان وہی قربان ہو گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عاشق لوگ یہ ہوتے ہیں، عاشق لوگ موبائل لے کر نہیں جاتے، عاشق لوگ سیلفیاں نہیں لیتے، عاشق لوگ لیڈیز اینڈ جینٹ کی تصویریں نہیں بناتے، عاشق لوگ نجائز شوق پورے نہیں کرتے، عاشق لوگ بے ادبی تو دور کی بات ہے، اپنے عشق اور محبت میں کمی آنے نہیں دیتے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، مالدار کا واقعہ۔ اتنا بڑا مالدار تھا، لاکھوں پتی نہیں، کروڑوں پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی تھا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے حج کرنا کون سا مشکل ہے، ادھر سے 10 نوکر اکٹھے کیے، ادھر سے بہت اچھی ہائی کوالٹی کی سواریاں اپنی تیار کی، اور ادھر سے بہت کچھ انہوں نے تیار کیا۔ بیگم صاحبہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں، حاشم خدم ساتھ ہیں، قافلہ ساتھ ہے، اور سہولت سامان زاد راہ بے شمار ساتھ ہے، ہر قسم کی نعمتیں ساتھ ہیں۔ امیر کبیر دنیا کا بندہ تھا، لیکن اس کا بھروسہ اس کو مال پر تھا، رب تعالیٰ سے عشق پر نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کو نکلا، نکلتے جناب وہاں پہنچا تو ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن بیگم صاحبہ گم ہو گئی۔ اور بیوی گم ہو جائے تو ٹینشن بھی ایسی کہ حج کا مزہ ہی خراب۔ اور بیگم گم ہو گئی، لب دیدی پئی کتنے گئی، سب جگہ ٹٹول لیا، دیکھ لیا، پوچھ لیا، ڈھونڈ لیا، بھاگتے رہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر، رپورٹیں پولیس پر پہنچے۔ پولیس نے کہا وہ تو بیچاری بے ہوش ہسپتال چ پئی ہے۔ اب کدھر گئی سہولیات، کدھر گئی سہولیات؟ پہلے ہی ذرا سنبھلے ہوتے، رب تعالیٰ پہ بھروسہ کیا ہوتا، رب تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے رب سے مانگ کے گئے ہوتے تو مصیبتیں نہ آتی۔ مال کے اوپر گیا تھا تو مال پھر ایسے ہی حج کرواتا ہے، ٹینشنوں والا حج ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ غریب آدمی بھی حج کے چلا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ ایسے ایسے دیہاتی پینڈو وہاں دیکھنے میں آتے ہیں، بلکہ 80% پاکستانیوں میں غریب لوگ ہی زیادہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے، امیر لوگ تو بہت کم جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور جوڑا تھا جی، وہ گیا حج کرنے کے لیے، عبرتناک واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، حج کرنے کے لیے گیا، اور حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں جا کر تھوڑا سا مسئلہ ہوا، مشکلات آئیں، اعتراض شروع کر دیا، یا اللہ تیرے سفر میں ہوں، ادھر بھی مجھے تکلیفیں آ رہی ہیں کہ گل ہوئی، ادھر اعتراض شروع کیا اور مزید اعتراض کیا، پھر اعتراض کیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اسپتال چلا گیا۔ وہاں کے ہسپتالوں میں یہ دستور ہے، سعودیہ میں آج بھی دستور ہے کہ جس کو جو ہسپتال داخل ہوتا ہے، جس مرضی ایمرجنسی میں ہو، اس کو پورا ایمبولینس کے ساتھ، پورے ہسپتال کے عملے کے ساتھ، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا چھوٹا سا ہسپتال بنا کے اس کو عرفات کے میدان میں لے جاتے ہیں، تاکہ آیا ہوا حج کے لیے ہے تو اس کا فریضہ حج وہاں عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر ٹھہرنا وہ ادا ہو جائے جی۔ تو اس کو جناب حج کے لیے وہاں لے جانا چاہ رہے تھے، تو اس کو مزید ہارٹ اٹیک ہونے شروع ہو گئے، اور اس کو جناب تکلیف بڑھتی چلی گئی، اور اس کے اعتراض بڑھتے چلے گئے، اور اس کو جب ہارٹ اٹیک ہوا اس نے کہا مولا تیرے گھر میں آیا اور مجھے یہ ماری جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی
کو کہا کہ یہ تو اب نہیں جا سکتا، سیریس حالت میں ہے، آپ ہی چلو چلی جاؤ، اس کہتی نہیں میں بھی نہیں اس کو چھوڑ کے جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کو حج کی اجازت ہی نہیں ملی، وہ عرفات میں جا ہی نہیں سکے۔ اور اعتراض کر لو بھائی، کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ واقعات ہیں جو ہو چکے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے چند باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حج کے لیے جب نکلنا ہے تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حج تمتع جو عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے، یعنی حج کرنے عمرہ کرنے کے بعد بندہ کھل جاتا ہے، احرام کھول دیا جاتا ہے۔ اور ایک حج قران ہوتا ہے، اگر دن نزدیک ہو تو حج قران بہتر ہے، اور اگر دن زیادہ ہیں تو حج تمتع بہتر ہے۔ حج قران کریں یا حج تمتع کریں، ان دونوں میں قربانی، حج والی قربانی لازمی ہوتی ہے اور وہیں پہ ادا کرنی ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس طریقے سے عام طور پر ہمارے پاکستانی بھائی حج تمتع کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد یعنی عمرہ کرنے کے بعد پہلے حلال ہو جاتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جب ایام حج آتے ہیں ان دنوں میں پھر وہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ عمرے کے اندر تو صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو تلبیہ، نیت، احرام، یہ ایک ہی چیز ہے، نیت، تلبیہ، احرام۔ یہ ہم نے میقات سے پہلے یلملم کے اوپر سے ہمارے جہاز گزرتے ہیں پاکستانیوں کے، یلملم سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے، یعنی جہاز کے اترنے سے 20-25 منٹ پہلے یلملم آتا ہے تو وہاں پر ہم نے نیت کرنی ہے، اس سے پہلے کرنی ہے، یہاں ایئرپورٹ پہ کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو ساری سنتوں، سارے مستحبات کو چھوٹے سے بیان میں سمیٹنا تو مشکل ہے، میں صرف عمرے کے فرائض واجبات پہلے بتا دوں، نیت، احرام، تلبیہ، ٹھیک۔ اس کے بعد طواف کرنا، طواف کی نیت کرنا، طواف کرنا یہ فرض ہے، پہلے 3 چکر فرض ہیں، باقی واجب ہے، طواف ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد سعی کرنا عمرے کے لیے واجب ہے، سعی کے درمیان پھر ایک سنت آتی ہے تھوڑی سی بھاگنے کی مردوں کے لیے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حلق کرنا بعد میں۔ حلق بعض لوگ جو ادھر سے سائڈوں سے ادھر سے ادھر سے کینچی مار کے حلق سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ حلق یہ ہوتا ہے پورے سر کے بال پوروں کے برابر کاٹنے ضروری ہیں، اگر پہلے سے ٹنڈ ہے تو اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے چٹیا پکڑ کے محرم اس چٹیا کو باہر نکال کے اتنے کو بال جو ہے نا 1 پورے 1.5 پورے کے برابر وہ کاٹ دیے جائیں اور اس کو لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے۔ اور احرام والا شخص بھی دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہے، اور حلال ہونے کے بعد بھی، حلال ہونے سے پہلے بھی عمرہ مکمل ہو گیا۔ تفصیلات میں جائیں گے تو وقت تھوڑا ہوگا۔ اب چونکہ حج کا پروگرام ہے، یعنی حج کے یہ بیان ہے اور حج کے لیے یہ آج کا موضوع مقرر کیا گیا ہے، تو حج کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، حج کے بھی صرف 3 فرض ہیں، وہی احرام، نیت، تلبیہ، ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز ہے وقوف عرفات، فرض ہے، اصل فریضہ وہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے طواف زیارت۔ یہ 3 ہی چیزیں حج کی فرض ہیں بس، اور بڑا آسان ہے حج، تو مشکل نہیں۔ بعض لوگ پیسے ہیں، سہولت بھی ہے، صرف تھوڑی سی مشقت نہیں ہے، اور مشقت سمجھ کے جاتے نہیں، ہمت نہیں کر پاتے، غلط۔ حج کے واجبات 5 ہیں، چھٹا ہمارے لیے ہوتا ہے طواف وداع، وہ آفاقی لوگوں کے لیے، ہم پاکستانی آفاقی لوگ ہیں، باہر سے دور سے آنے والے، ان کے لیے طواف وداع بھی واجب ہوتا ہے۔ ویسے اصل واجب کتنے؟ 5، حج کے اصل واجب کتنے ہیں؟ 5۔ ایک مزدلفہ میں قیام کرنا صبح کے وقت میں ہوتا ہے، رات مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے، صبح کے وقت میں مزدلفہ قیام کرنا واجب ہے جی۔ طلوع فجر کے وقت وہاں ہونا چاہیے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں قیام رہے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر طلوع آفتاب کے بعد نکلنا سنت ہے، فوری تھوڑی دیر قیام کر کے نکلنا بھی جائز ہے۔ ایک مزدلفہ کا قیام، اور ایک سعی، اور ایک جمرات کی کنکریاں جی، اور اس کے بعد حلق، اس کے بعد قربانی، یہ 5 واجب ہیں حج کے۔ اس کے بعد چھٹا ہمارے لیے ہوتا ہے آفاقی لوگوں کے لیے، جب مکہ مکرمہ سے یا واپسی کے لیے نکلنا ہو تو طواف وداع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، حج کو سیکھ کر جانا چاہیے۔ بیت اللہ شریف کے پاس اب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے تمتع کیا ہوا ہے، تمتع کا مطلب پہلے عمرہ کر کے آپ حلال ہو جائیں گے، تمتع کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، مدینہ شریف سے ہو کے آئے تب بھی آ سکتے ہیں، وہاں سے آ کر بھی عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی نو ٹینشن۔ خیر آپ نے جب حج کا احرام باندھنا ہے تو اپنے ہی ہوٹل میں باندھ لیں، اپنی ہی رہائش گاہ میں باندھ لیں، اور بہتر ہے کہ مسجد الحرام میں جا کے، وہ رش ہوتا ہے آج کل جا نہیں سکتے، تو اپنے ہی ہوٹل میں باندھ لیں، اپنی رہائش گاہ میں باندھ لیں۔ تو آگے پیچھے عمرے کے لیے جب احرام باندھنا ہوتا ہے تو وہ مسجد عائشہ میں جا کر باندھنا پڑتا ہے،
اصل فلسفہ یہ ہے کہ احرام کے لیے سفر لازمی ہے، سفر. تو وہ مسجد عائشہ میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہاں جا کے احرام باندھ کے پھر آؤ، سفر ہو جائے گا. اور حج میں وہیں پر باندھنے کی اجازت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ حج میں تو سفر شروع ہی کرنا ہے نا، آگے ہی جانا ہے نا، مینا جانا ہے، پھر مزدلفہ سے گزرتے ہوئے عرفات جانا ہے. حج کے 5 دن ہیں، وہ میں حج کے 5 دن آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو صورتحال یہ ہے کہ حج کے لیے جب آپ جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، بیت اللہ شریف کے پاس جائیں، یاد رکھیے پہلی نگاہ جو پڑتی ہے بیت اللہ شریف پر، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بدلہ دیا جاتا ہے، منہ سے جو نکالو گے وہی ملے گا. لیکن پاکستانی بھائیوں کو طریقہ کار نہیں آتا، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے قافلوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی فیملی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، کوئی بچوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بیت اللہ پر دور سے نظر ڈال بیٹھتا ہے، اس کی نظر ضائع ہو جاتی ہے، اس کی نظر ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ نیچے منہ کر کے جائیں، کسی رہنما کو ساتھ ملا کے جائیں، اور بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے من دخلہ کان آمنا، اور دعا پڑھتے جائیں. جی بسم اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت پڑھتے ہوئے اندر جائیں. دعا مانگتے یا اللہ پاک پلک جھپک جتنی دیر پلک نہ جھپکے اتنی دیر مانگتے رہے، دعا قبول ہی قبول ہے. جب پلک جھپک جائے گی دعا کا وہ لمحہ ختم ہو جائے گا جو وعدہ ہے. تو پہلے سے دعا مانگ کے جائیں یا اللہ میری پلک نہ جھپکے، میری وہ نظر نہ ضائع ہو. جو مانگیں گے وہ ملے گا. بیت اللہ کو سامنے دیکھنے پر کتنا بڑا پروٹوکول ہے، یاد رکھیے. یہ ٹی وی پر دیکھنے پہ نہیں، یہ دور سے دیکھنے پہ نہیں، یہ موبائل پہ دیکھنے سے نہیں. تو اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دیجیے. پھر جب آپ نے جہاں سے بھی عمرے کی نیت یا حج کی نیت کر رکھی ہے، تلبیہ پڑھتے رہیے. اور آج میں صاف کہتا ہوں، سفر کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، آج کے دن میں اور 15 سال پہلے میں بڑا فرق ہے. 15 سال پہلے جاتے تھے لوگ بسوں میں، گاڑیوں میں، راستوں میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے صدائیں بلند ہوتی نظر آتی تھیں. آج یہ صدائیں بلند نہیں ہوتی، لوگ موبائلوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیٹ پر بیٹھے ہوئے بندہ آگے جناب وہ موبائل پر گیم کھیل رہا ہے کہ وقت پاس نہیں ہو رہا، اندازہ لگے احرام باندھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے یہ کتنی بری بات ہے. تو اس وقت تلبیہ جاری رہے گا کب تک؟ جب تک طواف شروع نہیں ہوتا. طواف شروع کرتے وقت ذرا احتیاط سے حجر اسود کے سامنے سے ذرا پہلے بیت اللہ شریف کے سامنے ہو کر حجر اسود کے سامنے اپنے کندھے کو بیت اللہ شریف کے سامنے منہ کر کے نیت کرنی ہوگی یا اللہ پاک میں حج کا یا عمرے کا جو بھی آپ طواف کرنے لگے اس کی یا اللہ پاک یا عمرے کا یا حج کا طواف کرنے لگی ہوں میرے لیے آسان فرما دیجیے، قبول فرما دیجیے. پھر آگے چلے گا، آگے چل کر پھر حجر اسود کی جو سبز پٹی آئے گی اس کونے میں حجر اسود ہوگا، اس کے سامنے جو سبز پٹی ہوگی اس کے درمیان جب ٹانگیں آئیں گی، یہ پاؤں آئیں گے تو وہاں پر پہنچ کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پہلی مرتبہ اور 8ویں مرتبہ دونوں ہاتھ سے استلام کرنا ہوگا، اور درمیان میں 6 مرتبہ ایک ہاتھ سے استلام کرنا ہوگا بیت اللہ شریف. 8ویں مرتبہ اختتام کا سلام ہوتا ہے، پہلی مرتبہ آغاز کا سلام ہوتا ہے. اختتام کے بعد مقام ابراہیم پر دعائیں مانگنی. مقام ابراہیم پر رش ہے، اللہ دا واسطہ وہاں نہ کھڑے ہوں، وہ ہر بندے ادھر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. جی مقام ابراہیم کے پیچھے اصل سنت تو ہوا ہے، لیکن رش کی وجہ سے پوری مسجد میں 2 نفل طواف کے جو واجب ہیں جہاں مرضی پڑھ لیں، اس کے بعد زمزم پی لیں، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی شروع کر لیں، دعا مانگ کے چلے جائیں. صفا مروہ کی سعی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ وہاں پر پڑھتے ہوئے وہاں جا کے صفا کی پہاڑی پہ چند قدم چڑھیں گے، آگے شیشے لگے بند ہے تو وہاں پر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا اللہ پاک میں عمرے کا یا وہ حج کی جو صحیح کرنے لگا ہوں اس کے لیے میرے لیے آسان فرمائیے، قبول فرمائیے. چل تو چل، کھڑے نہیں ہونا، وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، توبہ میری یا اللہ اتنا رش کر دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے. کھڑے نہیں ہونا، مختصر دعا کریں، چلتے بنے اور چلتے جائیں صفا سے مروہ تک ایک چکر، وہاں پھر دعا کرتے جائیں، چلتے چلتے کرتے جائیں. بے شک کھڑے نہیں ہونا، رش بہت زیادہ ہے. لوگوں کی آسانی کا خیال کریں. لوگ سنتوں اور مستحبات پر عمل ایسے کرتے ہیں جیسے فرائض ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، قافلوں کے قافلے رک جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکریں لگتی ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، عورتیں مرد مکس ہوتے ہیں. تو بہرحال صفا سے شروع ہوگی، مروہ پہ وہ ختم ہوگی. 7 چکر جب پورے ہوں گے تو وہاں اس کے بعد عورتوں کو وہیں پہ سائڈ پہ لے جا کے نیچے بٹھا کے ان کی چھٹیاں نکال کے ان کے تو بال کاٹ کے ان کو حلال کر دیں. جی حلال کرنے سے مراد ذبح کرنا نہیں ہے، حلال کر دیں. حلال نیند آ رہی اس کو حلال. اور خود اپنی چین بعد جا کے کوئی سستا نائی مل جائے گا. حج میں 20 25 30 ریال مانگتے ہیں، عمرے میں 10 10 15 15 ریال میں ہو جاتا ہے.
تو بہرحال وہاں پاکستانی نوٹ کاؤنٹ نہ کریں، حج کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے اللہ پاک دے گا، ٹینشن نہیں لینی. سمجھ آ گئی بات؟ تو بھائیو دوستو، حج بہت بڑا فریضہ ہے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے. جن لوگوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے انہیں چاہیے کسی عالم دین سے وقت لیں اور کسی عالم دین سے سیکھیں اور پھر جائیں، پھر مزہ آتا ہے، ورنہ تو ایسے ہی مسئلے مسائل چلتے ہیں. مدینہ منورہ جب جائیں تو یاد رکھیے وہاں پر جانے کے لیے بڑی نیتیں، دعائیں، تمنائیں، جاگتے ہوئے جائیں، کوشش کریں جاگتے ہوئے جائیں. راستے میں خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی گیمیں کھیل رہا ہوتا ہے، تو اختیار ہو تو قریب جا کے سواری کو تیز کر دیں. سنت ہے مدینے کے قریب جا کے سواری کو تیز کرنا. اور پھر جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں وہ گنبد شریف کی پہلی نگاہ کو بھی دعا مانگے تو ان کی بھی دعا قبول کر دی جاتی ہے. تمہیں سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ یا سو رہے ہیں یا بالکل مست ہیں یا بہت ہی غور سے سن رہے ہیں کہ یا پریشان بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے جی. تو مدینہ منورہ پہنچنے میں پہلی مرتبہ بسیں ہوں گی، سواریاں ہوں گی، ٹیکسیاں ہوں گی. روڈ اس قسم کے ہیں کہ وہاں گھومنا پڑتا ہے پہلے شہر میں، پھر جا کر بندہ پہنچتا ہے. کہیں نظر پڑ جائے تو وہاں گنبد خضرا کو دیکھ کر بھی دعا کرنی ہوگی. اور جو لوگ کھوجی ہیں، بھیتی ہیں، آنے جانے والے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے جا کے مدینہ کا گنبد دیکھنا ہے. وہ کئی لوگ ایسے وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں جی، وہ نیچے سے انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں، کار کو پارک کر کے ایسی لفٹ میں بیٹھتے ہیں، جو لفٹ اوپر چڑھتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، سامنے گنبد نظر آتا ہے، سامنے بڑا مزہ آتا ہے. خیر بہرحال مدینہ شریف داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور مسجد نبوی شریف میں دعا پڑھنے کے لیے اگر یاد رہے تو اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وبنورہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللهم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووفقنی وسددنی واعنی علی ما یرضیک. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے کے بعد 70 بار سلام پیش کیجیے اور سلام پیش کرتے جائیے اور آگے جا کے جہاں پر جگہ ملے وہاں پر آقا علیہ السلام سے باتیں شروع کیجیے. پوری مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام خود سنتے ہیں اور جواب عنایت فرماتے ہیں. اور مسجد نبوی شریف میں جوتے لے کر نہیں جانا چاہیے. ایک شخص کو اللہ کے نبی نے خواب میں فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری مسجد میں جوتے لے کر آتے ہو، اور وہاں پر جب سفید پتھر شروع ہو جائے چھتریوں کے نیچے وہاں جوتی اتار دینی چاہیے اور کسی تھیلی میں ڈال کے دروازوں کے باہر جو اندر کے مسجد کے دروازے ہیں، مسجد کے دخول کے اندر یعنی اندر داخل ہونے سے ذرا پہلے جو دروازے ہیں وہاں پر نمبر دیکھ کر وہاں جوتی رکھنی چاہیے. اور واپس جب آئیں تو سفید پتھر کے باہر آ کے جوتی پہننی چاہیے اور جوتی کو زور سے نہیں پھینکنا چاہیے، آرام سے نیچے رکھنا چاہیے. اس کی آواز بھی روضہ اقدس میں جاتی ہے. تو مدینہ منورہ کے آداب کا جتنا خیال کریں گے اللہ کے نبی کی توجہ اتنی ہی زیادہ پائیں گے. اور حج کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، سفر حج میں عبادات میں مصروف رہنا ہے. حج مقبول حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بدل لیں، اپنی اچھی نیتیں کر کے جائیں، سارے سفر میں دعائیں عبادات میں لگے رہیں اور واپس آنے کے بعد حج مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلا ہوا دیکھیں، اپنے آپ کو دوبارہ جانے کا شوق دیکھیں. اور بعض کم وقت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نا اب نہیں جانا، بڑی مشقت ہے، ایک دفعہ کر لیا بڑا مشکل حج ہے، بعد ایسی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے ایسی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت، دونوں چیزیں اجاگر کرنی ہیں. اب میں مختصر حج کا طریقہ بیان کرتا ہوں. حج کا وقت بیان کا وقت ختم ہو رہا ہے. حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ حج کی تیاری کرنی ہے، سنت ہے، مستحب ہے. 8 ذی الحجہ کی رات کو مینا میں جانے کی تیاری مکمل کر لیجئے اور احرام کی تیاری یہ بھی کر لیجئے، سنت و مستحب ہے. سر کے بال سنوار لیں، خط بنوانا ہے، کچھ کرنا ہے، مونچھیں کاٹنی ہے، ناخن کاٹنا ہے، زیر ناف بال، بغل کے بال صاف کرنے، یہ سارا کچھ کر لیں اور پھر غسل کر لیں. سب سنت و مستحب ہے. احرام کی نیت سے غسل کریں ورنہ وضو کر لیں. احرام کی نیت سے غسل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غسل سنت ہے احرام سے پہلے وہ میں کرتا ہوں، احرام کی نیت نہیں کر لینی، حج عمرے کی نیت نہیں کر لینی. یہ وہ غسل جو حج یا عمرے سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے کیا جاتا ہے وہ میں کرتا ہوں.
پھر احرام کی چادریں سنت ہیں، مرد ایک سفید چادر باندھے اور دوسری اوڑھے، اور جوتے اتار کر ہوائی چپل مرد حضرات پہنے، خواتین اپنے پہنے ہوئے لباس میں احرام کی نیت کریں، خواتین کے لیے کوئی خاص لباس نہیں، خواتین کے لیے کوئی سفید لباس نہیں، خواتین کے لیے کوئی چادر نہیں، خواتین کا پورا پردہ ہے، البتہ آگے کوئی ہیٹ پہن لے اور پردہ آگے نقاب نیچے لٹکا لے، کپڑا چہرے کو نہ لگے، کپڑا چہرے کو نہ لگے، بس اتنا ہی کافی، باقی سارے ہاتھ پاؤں ان کے ڈھکے ہوئے، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ مکروہ وقت نہ ہو تو مرد حضرات حرم شریف میں آ کر احرام کی نیت سے 2 رکعت سر ڈھانپ کر نفل پڑھ لیں، خواتین گھر میں پڑھ لیں، آج کل گھر میں ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، تو سر ڈھانپ کے پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد مرد حضرات سر کو ننگا کریں، عورتوں نے تو سر کو ڈھانپ کے ہی رکھنا ہے۔ نیت اور تلبیہ وہ 2 نفل پڑھنے کے بعد نیت کریں کہ اللہ پاک حج یا عمرے کا جو بھی آپ کر رہے ہیں، تمتع کر رہے ہیں، وہ نیت کریں، اپنا سر پھر کھول لیں جی، نیت کرنے سے پہلے سر کھول لیں اور نفل پڑھنے کے بعد نیت کرنے سے پہلے سر کھول لیں، پھر نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے اور قبول فرما لیجیے، اور پھر فوراً 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پھر پڑھنا ہوگا۔ احرام کی پابندیاں شروع واجب ہیں، احرام کی پابندیاں شروع، ان کی تفصیلات آپ کو پتہ ہوگا، خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والا صابن نہیں استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ پھر مینا روانگی ہوگی، یہ سارا حج کا پہلا دن 8واں ذی الحجہ چل رہا ہے، مینا روانگی ہوگی، مستحب ہے، مینا روانگی سنت ہے، طلوع آفتاب کے بعد مینا روانہ ہو اور راستہ بھر زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں اور دیگر تسبیحات پڑھتے رہیں، موبائلوں سیلفیوں ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں، نظروں کی حفاظت کریں۔ مینا میں سنت اور مستحب ہے، مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں ادا کریں اور رات مینا میں رہیں، یہ سنت ہے۔ اب پہلا دن ختم ہو گیا، دوسرا دن 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن شروع ہے، عرفات روانگی ہوگی، سنت اور مستحب ہے، نماز فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد تکبیر تشریق کہیں، تکبیر تشریق 9 تاریخ کو شروع ہو جاتی ہیں، لبیک کہیں، پھر لبیک وہ پورا پڑھے اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائیں، زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں، پھر وہاں بہتر ہے مستحب ہے غسل کرنا، لیکن آج کل رش کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے، وہاں غسل کرنا عرفات میں سنت اور مستحب ہے، غسل نہ ہو سکے وضو کر لیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں، پھر وقوف عرفہ فرض ہے، وہ 9 تاریخ کو ہوگا، زوال ہوتے ہی وقوف عرفہ شروع کریں اور شام تک لبیک کہنے، دعاؤں میں، توبہ میں، استغفار میں اور چوتھا کلمہ پڑھنے میں، گریہ زاری میں وقوف کریں، جتنا جوان لوگ کھڑے ہو کر وقوف کریں، اس کا جو واجب حصہ ہے وہ تو زوال سے لے کر غروب تک ہے جی، جو اس کا واجب حصہ ہے عرفات کا، تو زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے اور وہاں دعائیں مانگیں، استغفار۔ آقا علیہ السلام نے 70% جو ہے وہ اس پورے وقت کے 70% کو چوتھے کلمے میں گزارا ہے، چوتھا کلمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اس میں وہ بندہ پڑھتا جائے اسی سے بہت کچھ ملتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر، اور دعائیں مانگیں، وہ دعاؤں کا خاص وقت ہے، ایک وہ بیت اللہ کی نظر ڈلنے کا خاص وقت ہے اور ایک وقوف عرفات کی دعاؤں، پوری امت کی دعاؤں کا وقت ہے، اور یہ اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، 2-4 منٹ آج لیٹ ہوگا بیان، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیٹ ہم نکال لیں گے، نماز چھوٹی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مقصد یہ ہے کہ سارا سال ساری زندگی ہمارا بیان کبھی لیٹ نہیں ہوا، لیکن آج 2-4 منٹ لیٹ ہوگا، پریشان نہ ہو۔ ظہر کی نماز جی اور عصر کی نماز یہ اختیاری ہے، اگر تو وقت کا امام کے ساتھ وہاں پڑھنی ہے تو وہاں پر مطلب ہے کہ امام کے پیچھے تو کٹھی پڑھنی ہوتی، لیکن امام صاحب دور ہوتے ہیں، اس لیے بہت بڑا میدان، بہت رش ہوتا ہے، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں اپنے اپنی نماز باجماعت اپنے اپنے حلقوں میں، خیموں میں ادا کریں جی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مزدلفہ روانگی شام کو ہوگی، جب عرفات میں سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ اور تکبیر کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائے، تو عرفات میں سورج ڈوب جائے، یعنی عرفات میں سورج ڈوبنا چاہیے۔ آج کل پتہ کیا کرتے ہیں، وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی عصر کے بعد بسوں میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، وہیں پر مانگتے جائیں، ہے تو میدان عرفات ہی، میدان عرفات سے نکلنا جو ہے وہ واجب ہے سورج ڈوبنے کے بعد، تو لڑائی نہ کریں، لیکن بہرحال مانگتے جائیں، وہ قبولیت کا وقت ہے۔
پھر مزدلفہ کی طرف پہنچیں گے، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، قضا کرنا واجب ہے یہاں پہ، مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ بعد میں پڑھیں گے، ہر بندہ اپنے اپنی جگہ پہ مزدلفہ میں ٹھکانہ بنائے گا، وہاں پڑھے گا، یہ واجب ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں ادا کیجیے، دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور ایک اقامت کہی جائے گی، پہلے مغرب کی فرض نماز باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق و لبیک کہیں، اور اس کے بعد فوراً عشاء کے فرض باجماعت ادا کریں، اس کے بعد مغرب کی 2 سنت اور عشاء کی 2 سنت اور وتر پڑھیں، نفل پڑھنے کا اختیار ہے، پھر ذکر دعا سنت مستحب ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے مزدلفہ کی رات، اس میں ذکر تلاوت دروشی پڑھے، لبیک کہتے جائیں، خوب دعا کریں اور کچھ پھر آرام کر لیں، کینکریاں مارنا بڑے بڑے چنے کے برابر 70 کینکریاں فی آدمی اپنی اپنی چن لیں۔ نماز فجر اور وقوف یہ واجب ہے، صبح صادق ہونے پر اذان دے کر سنت پڑھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کرے اور پھر کچھ دیر ٹھہرے، ٹھیک، پھر مینا واپسی سنت اور مستحب ہے۔ جب سورج نکلنے والا ہو تو مینا کے لیے روانہ ہو جائیں، سورج نکلنے سے چند لمحے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں، سنت طریقہ ہے۔ اب 10 ذی الحجہ حج کا 3را دن شروع، جمرہ عقبہ کی رمی واجب ہے، مینا پہنچ کر جمرۃ العقبہ پر 7 کنکریاں الگ الگ ماریں، جان کے خطرے کے پیش نظر شام کو یا رات میں یہ کنکریاں مارنا مناسب ہے۔ تلبیہ بند، اب تلبیہ ختم، جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے وقت تلبیہ ختم ہو جائے گا، جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے وقت لبیک کہنا بند کر دے اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے، یوں ہی قیام گاہ چلے آئیں، اس کے بعد قربانی کیجئے، قربانی واجب ہے، قربانی کے 3 دن مقرر ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، دن میں رات میں جب چاہیں قربانی کر لیں۔ 11 ذی الحجہ کو قربانی اکثر آسان ہوتی ہے اور قربانی خود کریں یا کسی قابل اعتماد شخص سے کروائیں۔ اس کے بعد حلق یا قصر، بال پوری ٹینڈ کرانا یا بال کٹوانا اپنے پوروں کے برابر پورے سر کے، قربانی سے فارغ ہو کر مرد حضرات پورا سر مڑائیں اور خواتین انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ پوری چوٹیاں پکڑ کے جتنے بال کاٹ دیں، کم از کم 1/4 سر کے بال کٹنے کا پکا یقین ہو جائے کہ 1/4 سر کے، یعنی 1/4 سر کے، یہ نہیں کہ اگر 1 فٹ لمبے ہیں تو 3 انچ کاٹ دیں، نہیں، مطلب یہ کہ پورے سر میں سے 1/4 سے زیادہ کٹنے ہونے چاہیے، اس کی چٹیاں پکڑ کے پوروں کے برابر کاٹنا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت، اب طواف زیارت کریں گے، اس کا وقت ہے 10 سے 12 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک، جی طواف زیارت کا وقت شروع ہے، اس کا وقت ہے 10 سے 12 ذی الحجہ تک، غروب آفتاب تک وقت ہے اس کا، جب مرضی کر سکتے ہیں، دن رات میں جب چاہیں کریں، عموماً 11 ذی الحجہ کو آسانی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعی پھر واجب ہے، اس کے بعد سعی کریں گے، سعی کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کے لیے کرتے ہیں، سنت، پھر مینا واپس آ جائیں، مستحب سنت ہے، صحیح سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائیں اور رات مینا میں ہی بسر کریں۔ اب 11 ذی الحجہ کا حج کا 4تھا دن، جمرات کی رمی، 11ویں تاریخ کو جمرات کے بعد تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی ہوں گی، عموماً غروب آفتاب سے پہلے، اور رات میں رمی کرنا آسان ہوتا ہے اور جان کے خطرے کی بنا پر رات میں رمی کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ پھر دعا کیجیے، سنت و مستحب ہے، جمرہ اولا پر 7 کنکریاں مار کر ذرا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا کر کے، جی جو دل چاہے دعا کرے، کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے، جی وہاں پر۔ اس کے بعد جب